الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين۔ وہ دانائے سبل ختم رسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نہایت ہی لائق عزت تکریم و تعظیم میری جماعت کے مقتدر علماء کرام، نعت خوانان، شیریں لسان و معزز سامعین احباب، آج آپ اور میں جناب محترم المقام مرحوم و مغفور حاجی بھائی خان صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کے روح کے ایصال ثواب کے لیے الموسوم بنام کل شریف کی محفل میں مجتمع ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال تمام احباب کا یہاں پہ تشریف لانا اپنی برگاہ ناز میں شرف قبولیت کے مقام پہ فائز فرمائے۔ دعا فرمائیں اللہ رب ذوالجلال ہر ایک کو ایسی نیک اولاد عطا فرمائے کہ جن کے جانے کے بعد ان کی اولاد اپنے والدین کے لیے، اپنے فوت شدگان کے لیے اور اپنے محبین اور رفقاء اور متعلقین متوسلین کے لیے کسی نہ کسی بہانے دعا کا اہتمام فرماتے رہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہر نوجوان کو، ہر اولاد کو ایسے والدین عطا فرمائے کہ جو والدین عقیدہ اہل سنہ حقہ پر قائم اور دائم ہوں اور اپنی اولادوں کو عقیدہ اہل سنت کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعہ مطہرہ کا پابند بنا کر دنیا سے تشریف لے جائے۔ الحمدللہ حاجی صاحب ایک روزگار زمانہ شخصیت تھے اور ایسی ذات جو اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ انجمن کا معنی ہے کہ بہت ساری خوبیاں اور بہت سارے کمالات ذات واحد میں میرے اللہ نے ان کے اندر جمع فرما دیے تھے۔ خوش اخلاق بھی تھے اور آخری دنوں میں جب وہ بیمار تھے مجھے یہاں اکثر آنے جانے کا موقع ملتا رہا۔ جب بھی ملاقات ہوئی میں نے پوچھا، ان کی زبان پہ اتنی بیماری کے باوجود صرف الحمدللہ کا جملہ آیا اور کہنے لگے علامہ صاحب اللہ کی قسم ہے میں اپنے مولا کی ہر بات پہ خوش ہوں، جس حال میں میرا رب مجھے رکھے میں اس حال میں خوش ہوں۔ الحمدللہ کا جملہ ان کی زبان پر تھا۔ جتنی اذیت تھی، جتنی تکلیف تھی، اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا، اپنے اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ ان کے ہاتھ میں یا اللہ کا قرآن ہوتا تھا یا تسبیح پہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے ہدایہ اور نذرانے پیش کر رہے ہوتے تھے اور اپنے اس مسجد کو آباد کر کے رکھا تھا۔ اگر مسجد میں جا نہیں سکتے تھے تو ان کی اولاد گواہ ہے بڑی مشکل کے ساتھ ان کو وضو کروایا جاتا اور وہ اپنی چارپائی پہ بیٹھ کر اپنے مولا کی یاد میں اپنی زندگی گزارتے رہے۔ اخلاق بھی اعلیٰ تھا، ادب بھی اعلیٰ تھا اور اللہ رب ذوالجلال کی اطاعت، فرما برداری اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت و عشق کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان کے دل میں میرے اللہ نے جگہ عطا فرما دی تھی اس کو۔ میرے بھائیوں آج دنیا سے ہم نے جانا ہے، ہر انسان دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے دنیا میں آنے کے لیے کچھ نہ کچھ ترتیب ہوتی ہے۔ پہلے دادا آتا ہے، اس کے بعد والد آتا ہے بندے کا، والد کے بعد پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے کے لیے ترتیب ہے، دادا پہلے آیا، اس کے بعد باپ آیا، بیٹا اس کے بعد آیا، لیکن دنیا سے جانے کے لیے میرے بھائیوں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ میرا اللہ جس پھول کو چاہے اٹھا لیتا ہے، جس کلی کو چاہے مرجھا دیتا ہے، یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ میرے اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے۔ اس کا جس پہ ارادہ آتا ہے اور جب وقت اجل آتا ہے نہ اس میں تقدیم ہوتی ہے نہ اس میں تاخیر ہوتی ہے۔ وقت مقررہ پر اللہ کا اجل کا فرشتہ بندے مومن کے پاس آتا ہے۔ میرے بھائیوں موت ہر بندے پہ آتی ہے، موت کافر پہ بھی آتی ہے، موت مومن پہ بھی آتی ہے، موت انبیاء پہ بھی آئی ہے، موت صحابہ پہ بھی آئی ہے، اہل بیت کے افراد پر بھی آئی ہے، اولیاء پہ آئی ہے، اقطاب پہ آئی ہے، اغواص پہ آئی ہے، اوتاد پہ آئی ہے۔ اللہ
اللہ کے نیک بندوں پہ موت آئی ہے، لیکن موت جیسے دنیا کے اندر زندگی کے انداز گزارنے کے مختلف ہوتے ہیں، ایسے میرے بھائیوں دنیا سے جانے کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کافر دنیا سے جاتا ہے، اس کے جانے کا انداز اور ہوتا ہے، بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے، اس کے جانے کا انداز اور ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی دنیا سے جاتا ہے، اللہ کے نبی کے جانے کا انداز اور ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی دنیا سے پردہ کرتا ہے، اس کے پردہ کرنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ لفظ موت ایک ہے لیکن ہر ایک پہ آتی ہے، نبی پہ آتی ہے تو معنی بدل جاتا ہے۔ زمین پہ موت آتی ہے اس کا معنی اور ہے، آسمان پہ موت آتی ہے اس کا معنی اور ہے، حیوانات پہ موت آتی ہے اس کا معنی اور ہے، پیاروں پہ موت آتی ہے اس کا معنی اور ہے، کافروں اور غداروں پہ موت آتی ہے اس کا معنی اور ہے۔ موت سلمان تاثیر پہ بھی آئی ہے، موت غازی ملت ممتاز قادری پہ بھی آئی ہے، ممتاز قادری سے پہلے غازی علم الدین شہید پہ بھی موت آئی ہے، وقت کے کافروں پہ موت آئی ہے، کافروں پہ موت آئی ہے، سلمان تاثیر پہ موت آئی ہے۔ جنازہ پڑھانے کے لیے بندہ نہیں ملتا تھا لیکن غازی ملت ممتاز قادری پہ موت آئی ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے۔ وہاں پہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، مفسرین موجود ہیں، وقت کے اولیاء موجود ہیں، اوتاد موجود ہیں، اقطاب موجود ہیں، شہداء ہونے والے موجود ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے، میرا اللہ کہتا ہے لوگوں موت ہر بندے پہ آتی ہے، کافر کے لیے موت آتی ہے، عذاب کا پیغام لے کے آتی ہے، مومن کے لیے موت آتی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی ملاقات کا بہانہ بن کے آتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے محبوب کملی والی آقا سرکار کو اللہ نے کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کائنات میں آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، شان والے آئے، اولو العظم نبی آئے، لیکن جیسا مقام میرے رب اکبر نے آپ کے اور میرے لجپال آقا کو عطا فرمایا ہے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی آئے معجزات لے کر آئے، کمالات لے کر آئے، مراتب لے کر آئے، شانیں لے کر آئے، رحمتیں لے کر آئے، لیکن تیرا میرا نبی آیا خالی کمالات لے کر نہیں آیا۔ تیرا میرا نبی سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلموں تک مجسمہ کمالات بن کے آیا ہے۔ ہر نبی آیا ہے رحمت لے کر آیا ہے، تیرا میرا نبی آیا ہے رحمت لے کر نہیں آیا۔ میرا نبی سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے تلموں تک مجسمہ رحمت بن کے آیا ہے۔ اب سنیے اللہ کا قرآن، وقت مختصر ہے، انشاءاللہ 10 بجے دعا ہونی ہے، گرمی کی شدت ہے، میں آپ لوگوں کے اذہان کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا، بس مختصر سے وقت میں قرآن اور حدیث کا ماخذ جو ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، کملی والی آقا سرکار کی عظمت و شان یہ ہے، ہر نبی کائنات میں آیا رحمت لے کر آیا، لیکن جب تیرے میرے نبی کی باری آئی میرے اللہ نے قرآن میں اپنے مصطفیٰ کے مقام کو بیان فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 3 ہے، پہلی آیت مقدسہ ہے، آؤ سنو میرے اللہ کا پیارا قرآن۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں یہ جو کائنات میں آنے والے میرے رسول ہیں، میں اللہ نے بعض رسولوں کو بعضوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں میرے کچھ ایسے بھی رسول ہیں جن سے میں اللہ نے انداز تکلم اپنایا ہے، جن سے میں اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ ہاں حضرت آدم علیہ السلام بھی بڑی فضیلت لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام بھی بڑا مقام لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑا مقام لے کر آئے، حسن کا طوطی بلانے والے سیدنا یوسف علیہ السلام مقام لے کر آئے۔ ہر پیغمبر کو مقام دینے والا میرا اللہ ہے، ہر نبی کو مقام دینے والا میرا اللہ ہے۔ وہ حی بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہر بات پہ قادر ہے۔ آسمانوں کا خالق میرا اللہ، ذرا بولو آسمانوں کا خالق کون ہے؟
اللہ کے نام سے پیار ہے، ذرا بولیے آسمانوں کو پیدا کرنے والا میرا اللہ، زمینوں کو پیدا کرنے والا میرا اللہ، آسمانوں کا خالق میرا اللہ، زمینوں کا خالق میرا اللہ، آدم کو پیدا کرنے والا میرا اللہ، آدم کو تخلیق کرنے والا میرا اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنانے والا میرا اللہ، کائنات کے اندر زمینی مخلوقات کو پیدا کرنے والا میرا اللہ، آسمانی مخلوقات کو پیدا کرنے والا میرا اللہ، پہاڑوں کے اندر روانی پیدا کرنے والا میرا اللہ، دریاؤں کے اندر روانی پیدا کرنے والا میرا اللہ، اشجار کا رب میرا اللہ، پہاڑوں کا رب میرا اللہ، انسانوں کا رب میرا اللہ، حیوانوں کا رب میرا اللہ، ملائکہ کا رب میرا اللہ، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق و مالک میرا اللہ ہے۔ میرے اللہ کے حکم کے علاوہ زمین کا پتہ نہیں ہل سکتا ہے، نبی سارے میرے اللہ کے حکم کے محتاج، ولی سارے میرے اللہ کے حکم کے محتاج، ہر پیغمبر اپنے رب کا فرما بردار، ہر پیغمبر اپنے اللہ کا حکم ماننے والا، اللہ کے حکم کے مطابق کائنات میں اعلان کرنے والا، اتنی شانیں اتنی عظمت رکھنے والا میرا اللہ خود قرآن پاک کے اندر اعلان فرماتا ہے، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، میاں صاحب کا کلام نہیں پڑھا، محمد عربی کا قرآن پڑھا ہے۔ ارے بھائیو یہ وہ قرآن ہے جس کو میرے نبی طائف کی پہاڑیوں میں پتھر پتھر کھا کھا کر میرا نبی اللہ کے قرآن کو تلاوت فرماتا رہا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو ابو بکر نے تلاوت فرمایا، حضرت عمر نے تلاوت فرمایا، حیا کا پیکر حضرت عثمان ذوالنورین نے تلاوت فرمایا۔ کربلا کی دھرتی پر حیدر کرار کے بیٹے حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کے نور نظر میرے نبی کے پیارے نواسے نے خنجر پہ خنجر کھایا، زخم پہ زخم کھایا، تیر پہ تیر کھایا، لیکن زبان پہ کلمہ حق کے علاوہ کوئی بات جاری نہیں ہوئی۔ امام علی مقام امام حسین کا دھڑے پاک الگ ہو جاتا ہے، سر پاک الگ ہو جاتا ہے، میرے نبی کے نواسے کا سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھ جاتا ہے، پھر بھی میرے آقا حسین کی زبان پہ میرے اللہ کا قرآن جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ وہ پیارا قرآن میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے جس کو میرے نبی نے مکہ کی سرزمین پر پڑھا، مدینے کی سرزمین پر پڑھا، میرے نبی نے مقام بدر پہ پڑھا، مقام احد پہ پڑھا، مقام خندق پہ پڑھا، غاروں میں پڑھا، بازاروں میں پڑھا، شہروں میں پڑھا، دیہاتوں میں پڑھا۔ میرا اللہ کا وہ قرآن ہے ہر وقت تیرے میرے مصطفیٰ کی زبان کی زینت بن کے رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں لوگوں میں نے بعض رسولوں کو بعضوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے، ان میں کچھ میرے ایسے بھی رسول ہیں جن سے میں اللہ نے کلام فرمایا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں کچھ میرے ایسے بھی رسول ہیں جو کائنات میں آتے بعد میں ہیں، میں اللہ نے ان کے درجوں کو ازل سے بلندی عطا فرما دی ہے، کیونکہ یہاں پہ رفع جو ہے رفع ماضی کا صیغہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں لوگوں تمہارا تو خیال یہ ہوگا، تمہارے ذہن میں یہ بات ہوگی نبی کائنات میں آئے گا، عبادت کرے گا، ریاضت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، عبادات کی وجہ سے میرا اللہ اس نبی کے مقام کو بلند کرے گا۔ فرمایا نا نا میرا آمنہ کا لال وہ ہے کائنات میں آتا بعد میں ہے، میں اللہ نے اپنے یار کو عزتوں کی بلندیاں پہلے سے عطا فرما دی ہیں۔ اسی واسطے حضرت محمد بوٹا رحمت اللہ تعالی علیہ پنجابی کے بہت بڑے شاعر ہیں، آپ فرماتے ہیں جڑے کہندے سن مرنگے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں، جڑے ترستے سن دید نو دنے راتی اج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں، وچ باغ دے خزانے جد وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نہیں، محمد بوٹیا جھوٹے ہی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نہیں۔
کملی والے آقا سرکار کی محبت میں رہو۔ میرے محبوب کو رب نے کیسا مقام عطا فرمایا، سارے نبی آئے تو رحمت لے کر آئے، میرا نبی آیا خالی رحمت لے کر نہیں آیا، تیرا میرا نبی سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلووں تک مجسمے رحمت بن کے آیا۔ سورہ انبیاء گواہ ہے، حضرت آدم آتے ہیں تو رحمت لے کر آتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ آئے تو رحمت لے کر آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے تو رحمت لے کر آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے تو رحمت لے کر آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے تو رحمت لے کر آئے، اسماعیل نبی اللہ آئے تو رحمت لے کر آئے۔ لیکن جب تیرے میرے نبی کی باری آئی، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ذرا کیا دو سبحان اللہ۔ سارے نبی رحمت لے کر آئے، تیرا میرا نبی خالی رحمت لے کر نہیں آیا، تیرا میرا نبی سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے تلووں تک مجسمے رحمت بن کے آیا ہے۔ میرے بھائیوں آؤ سنو، حضرت امام ذہبی شمس الدین ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، حضرت امام شمس الدین ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ صاحب موجود ہیں۔ آپ اسماء الرجال کے بہت بڑے امام ہیں، اسماء الرجال کے امام ہونے کے باوجود آپ نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام عربی میں ہے، اس کا نام ہے الکبائر۔ الکبائر کے اندر وہ بیان کرتے ہیں ان گناہوں کو جو کبیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں کی لسٹ کو بیان کیا۔ تو حضرت امام شمس الدین ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شورِ افاق کتاب الکبائر میں بیان فرماتے ہیں کہ 3 اللہ کے قرآن میں ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ نے ایک حق کو بیان کیا، اسی حق کے ساتھ میرے اللہ نے دوسرا حق بھی اسی کے ساتھ ملا کے بیان فرمایا۔ 3 کے علاوہ چوتھا مقام نہیں ہے۔ یا پوچھا گیا حضور یہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں پہلا مقام یہ ہے، اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ جہاں اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے وہاں رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، جہاں رسول کی اطاعت کا ذکر ہے وہاں اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے۔ اب معنی کیا ہوا؟ امام ذہبی فرماتے ہیں جس نے اللہ کو چھوڑ دیا، نبی کو مان لیا، خدا اس کا ایمان قبول نہیں کرے گا۔ مصطفیٰ کو مانا، خدا کو نہ مانا، ایمان تب بھی کامل نہیں ہے۔ خدا کو مانا، مصطفیٰ کو نہ مانا، ایمان تب بھی کامل نہیں ہے۔ فرماتی ہے ایمان تب کامل ہے جیسے مصطفیٰ کو مانا ہے ایسے خدا کو ماننا ہوگا، جیسے خدا کو مانا ہے ایسے مصطفیٰ کو ماننا ہوگا۔ اور پھر دوسری بات فرماتے ہیں، دوسرے مقام پہ اللہ نے ایک حق کو بیان کیا، ایک حق کو بیان کرنے کے بعد اسی کے ساتھ دوسرے حق کو بیان فرمایا۔ امام ذہبی شمس الدین فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ جہاں اطاعت خدا ہے وہاں اطاعت مصطفیٰ ہے، اسی طرح جہاں حکم صلاۃ ہے وہاں حکم زکوٰۃ ہے، جہاں حکم زکوٰۃ ہے وہاں حکم صلاۃ ہے۔ فرمایا زکوٰۃ ادا کرے، نماز نہ پڑھے، میرا اللہ اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کرے گا، لیکن نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے، میرا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ جیسے مصطفیٰ کو چھوڑ کر رب کی توحید قابل قبول نہیں ہے، اسی طرح نماز کو چھوڑ کر زکوٰۃ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بعض بندے ہوتے ہیں زکوٰۃ کے عادی ہیں، نماز کے پابند نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے زکوٰۃ کے لیے بھی پابند ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے پابند ہونا بھی ضروری ہے۔ اب پوچھا گیا حضور تیسرا مقام کون سا ہے؟ حضرت امام شمس الدین ذہبی فرماتے ہیں پہلے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تھا، دوسرا مقام اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تھا، فرمایا تیسرا مقام یہ ہے ان اشکر لی ولوالدیک۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جہاں میرے شکر کا باب ہے وہاں پہ میں اللہ نے تمہارے والدین کے شکریہ کا مقام رکھ دیا ہے۔ یہ 3 مقامات امام ذہبی نے بیان فرمائے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں سنو توجہ سے، غور سے سنو، جہاں خدا کی اطاعت وہاں مصطفیٰ کی اطاعت، جہاں نماز کا ذکر وہاں زکوٰۃ کا حکم اور ذکر ہے، جہاں رب کا شکریہ کا ذکر ہے،
فرمایا انشکر لی ولی والدیکا، فرمایا جہاں اے بندے مومن تیرا حق بنتا ہے وہاں میری عبادت کرے، وہاں میری عبادت کے ساتھ تیرا حق بنتا ہے اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرے۔ جس طرح مصطفیٰ کو مانے بغیر خدا کا ماننا قبول نہیں ہوگا، نماز کے بغیر زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، زکوٰۃ کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی، اسی طرح عبادت خدا تب قبول ہوتی ہے جب اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ اگر اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو میرا اللہ ہر بندے کی عبادت کو اس کے منہ کے اوپر مار دے گا۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور میرے بھائیو، آج ہمیں کنسپٹ دیا جاتا ہے، آج ہمیں نظریہ یہ دیا جاتا ہے کہ موت مر مٹنے کا نام ہے، اور میرے بھائیو موت مر مٹنے کا نام نہیں ہے، موت ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں جانے کا نام ہے، موت مر مٹنے کا نام۔ اچھا، ہم اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تھے تو ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ہم موجود تھے یا کوئی نہیں؟ بولیے ذرا، ماں کے پیٹ میں ہم آئے تو ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی ہمارا کوئی وجود تھا یا کوئی نہیں تھا؟ عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح میں ہماری روح کا وجود تھا، پھر عالم ارواح سے وطن بدلا، جہان بدلا، باپ کی پشت میں آئے، باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آئے، وطن بدلتا رہا، لیکن ہم مرے مٹے، ہم ختم ہوئے، جہان بدلتا رہا، مرے مٹے نہیں ہیں۔ اسی طرح ماں کے پیٹ سے وطن بدلا، ہم دنیا میں آئے، اس کو عالم شہادت کہتے ہیں۔ عالم شہادت کے بعد جب موت کا سامنا ہوگا، قیامت آنے سے پہلے، قیامت کے روز اٹھنے سے پہلے، قبر کا سارا جہان جو ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ وطن بدلتے رہے، جہان بدلتے رہے، انسان کبھی مرا مٹا، یہ کنسپٹ کہاں سے آ گیا کہ انسان پہ موت آئی ہے تو انسان مر گیا ہے، انسان پہ موت آئی ہے تو انسان ختم ہو گیا ہے، انسان کا وجود نیست و نابود ہو گیا ہے؟ اور میرے بھائی نہیں، جیسے انسان پہلے تھا، موت کے آنے سے پہلے تھا، حالات بدلتے رہے، جہان بدلتا رہا، انسان کا وجود ختم نہیں ہوا، اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد بھی انسان کا وجود کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، وطن بدلتا رہتا ہے، جہان بدلتے رہتے ہیں۔ ایک اور سوال کا جواب عرض کرتا چلوں، اگر ہم یہ کنسپٹ مان لیں کہ انسان پہ موت آئی ہے تو انسان ختم ہو گیا ہے، میں پوچھتا ہوں، مجھے جھنگ کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، سندھ کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، خدا کا شکریہ ادا کریں، اللہ نے آپ کو پانی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ جن علاقوں میں پانی نہیں ہے ان علاقوں میں جا کے دیکھو، 10-10 15-15 میل دور سے پانی عورتیں گھڑے سر پہ رکھ کے پانی بھر کے لاتی ہیں، کتنے دور سے پانی لانا پڑتا ہے۔ اگر یہ مرنے والا ختم ہو گیا ہوتا، یہ مر گیا ہوتا، تو پانی کی جہاں اتنی تنگی ہے وہاں اس کو مرنے کے بعد نہلایا کیوں جا رہا ہے جی؟ اتنا پانی ضائع کیوں کیا جا رہا ہے جی؟ جہاں پانی پینے کو نہیں ملتا ہے، جہاں پانی وضو کے لیے میسر نہیں ہے، وہاں میت پہ پانی کو ضائع کیوں کیا جا رہا ہے؟ دوسری دلیل دیتا ہوں میرے بھائیو، سنو، اگر یہ انسان ختم ہو گیا، مر گیا، مٹ گیا ہے، تو مجھے اپنی ایمان سے بتاؤ کتنے وہ غریب لوگ ہیں جن کو گھروں کے اندر، جن کی بچیوں کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے میسر نہیں ہیں، کپڑے میسر نہیں ہیں غربت کی وجہ سے، سر کے اوپر دوپٹہ میسر نہیں ہے۔ مجھے کئی علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا، نوجوان بچیاں سر سے دوپٹے کے بغیر پھر رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ مال نہیں ہے، غربت ہے، پیسہ نہیں ہے، بچی کا دوپٹہ لے نہیں سکتے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، وہ سر پہ دوپٹہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ اسلام آباد علاقوں میں جائیں جہاں پہ شہری ماحول ہے، وہاں جا کے دیکھیں، آبادی دیکھ کے اندر جا کے دیکھیں، کچھ ہماری عورتوں کو یہ رواج ہو گیا ہے، سر پہ دوپٹہ رکھنا گوارا نہیں ہے۔ پرانا دور تھا، سب سے عزت والا گھرانہ وہ سمجھا جاتا تھا جس کا پردہ زیادہ ہوتا تھا۔ آج سب سے زیادہ مشہور گھرانہ وہ سمجھا جاتا ہے جس کے سر کی عورتوں کے سر ننگے ہوتے ہیں، سر پہ دوپٹے نہیں ہے۔
میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، وہاں سر پہ دوپٹہ اس لیے نہیں تھا وہاں دولت نہیں ہے، یہاں سر پہ دوپٹہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں غیرت نہیں ہے۔ وہاں دولت نہ ہونے کی وجہ سے سر ننگا ہو گیا، یہاں غیرت نہ ہونے کی وجہ سے سر ننگا ہو گیا۔ جہاں کپڑا میسر نہیں ہے بچیوں کو، اگر یہ میت مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو 20-22 گز کا کفن اس میت کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ اتنا کپڑا میرے بھائیوں ضائع کیوں کیا جا رہا ہے؟ کسی غریب بچی کو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ کسی غریب بچے کو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ 20-22 گز کا کپڑا میت پہ کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ مر جو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اس کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ کفن دینے کا معنی کیا ہے؟ غسل دینے کا معنی کیا ہے؟ اور پھر جب غسل دیا جاتا ہے نا تو کہتے ہیں ہاتھ کیسے استعمال کرو؟ بولو ذرا، ہاتھ کیسے استعمال کرو؟ محبت کے ساتھ، نرم لہجے میں۔ میت کو تکلیف مر جو گیا، ختم ہو گیا، اس کے اندر احساس نہیں ہے، احساس نہیں ہے تو آرام سے کیوں غسل دے رہے ہو؟ ویسے پانی ڈالو، آرام سے ہاتھ کیوں مل رہے ہو؟ پتہ لگا نبی کی شریعت یہ کہتی ہے مرنے والا ختم نہیں ہوا، اس کے اندر احساس باقی ہے، اس کے اندر احساس باقی ہے۔ آگے چلو، شریعت مصطفیٰ کیا کہتی ہے؟ جب جنازہ اٹھا کے لے کے چلو، دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے جاؤ، کیسے جاؤ؟ بولو ذرا، مسئلہ سمجھا رہا ہوں، آرام سے جاؤ۔ کیوں آرام سے جاؤ؟ تم تو ویسے بھی چلتے رہتے ہو تیز، تم تو ویسے بھی دوڑتے رہتے ہو زمانے میں، تمہیں دوڑ سے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے، یہ میت کی وجہ سے ہے، تاکہ میت کو تکلیف نہ ہو۔ اگر یہ ختم ہو گیا ہے، احساس ہی نہیں ہے، تو پھر جیسے مرضی آئے لے چلو، آرام سے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ آرام سے لے کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مرنے والا ختم نہیں ہوا، اس کے اندر آج بھی احساس کی دنیا باقی ہے۔ پھر آگے چلو، یہ میت مرنے والا زندہ تھا، اس نے صبح کی نماز پڑھی، مسجد میں پڑھی، کہیں اور پڑھی، امام کہاں کھڑا تھا اور یہ کہاں کھڑا تھا؟ اپنے ایمان سے سوچئے۔ اس نے فجر کی نماز پڑھی، امام آگے، مقتدی پیچھے، امام آگے، یہ بندہ مرنے والا پیچھے۔ زور کی نماز پڑھی، امام آگے، یہ پیچھے۔ عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھی، امام آگے، یہ مرنے والا پیچھے۔ لیکن جب اس کے جسم سے جان نکل گئی، جنازہ پڑھنے کا وقت آیا تو اب کیا ہوا؟ امام بھی پیچھے ہو گیا، مرنے والا امام سے بھی۔ کبھی آپ نے اس کے اوپر توجہ فرمائی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہر نماز میں امام آگے ہے، یہ مرنے والا پیچھے تھا، آج امام سے بھی آگے ہے، امام اس سے بھی پیچھے کھڑا ہے۔ عالم تخیلات میں نے کہا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رب کائنات نے عالم تخیلات کی دنیا میں مجھے جواب دیا، فرمایا او میرے بندے، وجہ یہ ہے آج اس کو آگے اس لیے رکھا گیا کہ یہ بہت آگے نکل گیا۔ مولا کیسے آگے نکل گیا؟ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد قبر میں جائے گا، اسے اپنے مدنی سرکار نبی کا دیدار ہونے والا ہے، اور جس کو رسول کا قبر میں دیدار ہونے والا ہے، اب اس کو پیچھے نہیں رکھا جائے گا، اس کو سب سے آگے رکھا جائے گا۔ مصطفیٰ کا مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے۔ ایک اور مسئلے کی وضاحت کرتا چلوں۔ میت کو آپ نے کفن دیا، غسل دیا، کفن کے اوپر 3 تنیاں ہوتی ہیں، ایک سر کی جانب سے باندھ دی جاتی ہے، ایک کمر کی طرف سے اور ایک پاؤں کی جانب سے۔ لیکن جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ان تنیوں کو کھولنے کا حکم ہے یا نہیں؟ بس ختم جو ہو گیا ہے، تنیے جیسے ہیں ان کو رہنے دو، بند پڑی رہے، کیوں کھول رہے ہو؟ اس کے چہرے کو شریعت کیا کہتی ہے؟ قبلے کی طرف کرو۔ میں نے پوچھا شریعت مصطفیٰ سے قبلے کی طرف رخ کو کیوں کروایا جا رہا ہے؟ تنیوں کو کیوں کھولا جا رہا ہے؟ جواب آتا ہے چہرے کو قبلے کی طرف اس لیے کیا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد رسول کے آنے کی یہی سمت ہے، نبی کے آنے کا یہی رخ ہے۔ جب مصطفیٰ قبر میں آئیں گے تنیوں کو کھول دو، یہ قبر میں کھڑے ہو کے اپنے مصطفیٰ کے لیے استقبال کے نغمے گا پہ قبر میں کھڑے ہو کے رسول اللہ کا استقبال کرے گا۔ اور میرے بھائیوں
یہ کنسپٹ نہ رکھو، یہ خالی نظریہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ مرنے والا مٹی نہیں ہو جاتا ہے، مرنے والا ختم نہیں ہوتا ہے۔ میرے کملی والے آقا سرکار کی آخری حدیث بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کملی والے آقا سرکار نے فرمایا، تم قبرستان جاؤ نا تو کسی قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر نہ بیٹھو، ٹیک لگا کر۔ اب صحابہ بڑے کھلے دماغ کے تھے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو صحابہ نے دلیری کے ساتھ پوچھا نہ ہو۔ صحابہ کہتا ہے یا رسول اللہ اس کی وضاحت بیان کرو تاکہ امت کے لیے ساری آسانی پیدا ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میت کی قبر کے ساتھ ٹیک کیوں نہ لگائیں؟ میرے مصطفیٰ نے جواب دیا، فرمایا جیسے بندہ زندے کے ساتھ ٹیک لگاتا ہے، زندے کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح میرے محبوب نے فرمایا قبر کے ساتھ ٹیک لگانے کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ قبر کے ساتھ ٹیک نہ لگاؤ۔ اگر قبر میں شے ہی کوئی نہیں ہے، قبر میں مر کے مٹی ہونے والا ہے، قبر میں ختم ہو گیا ہے، قبر کے ساتھ ٹیک لگانے سے منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور جب قبر میں میت کو رکھا جاتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ اوپر مٹی ڈالو تو کیسے ڈالو؟ آرام آرام سے مٹی ڈالو۔ میں نے پوچھا شریعت مصطفیٰ سے مٹی آرام آرام سے کیوں ڈالے؟ یہ تو ختم ہو گیا، ڈیڈ باڈی ہے، اس کے اندر تو احساس ہی کوئی نہیں ہے، یہ ختم ہو گیا ہے، مٹی آہستہ آہستہ کیوں ڈالے؟ جواب آتا ہے مٹی آہستہ اس لیے ڈالو اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو شریعت مصطفیٰ ہمیں اس بات کی کاربند بناتی ہے، مرنے والا زندگی میں بھی احساس رکھتا تھا، مرنے والا قبر میں جانے کے بعد بھی احساس رکھ رہا تھا۔ آخر میں ایک ضروری مسئلہ غسل کے متعلق سماعت فرما لیں، اور حضرت استاذ مکرم علامہ صاحب موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ اگر ہمارے ہاں کو میت ہو جاتا ہے نا تو ہم بدقسمتی سے جہالت کی وجہ سے فوری طور پر اس کے بغل کے بال، اس کے ناف کے بال صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی مونچھیں سفید ہو گئی ہیں تو اوپر وسم اور مہندی لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ داڑھی شریف سفید ہو گئی ہے تو اوپر کالک لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء کی موجودگی میں پکا ٹھکا مسئلہ عرض کر رہا ہوں، علماء کی تصریحات اپنی اپنی کتابوں میں موجود ہیں۔ میت کے ہو جانے کے بعد ہم اس میں کوئی تبدیلی ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ بغل کے بال، زیر ناف بال، اس کا خط کرانا، اس کی داڑھی پہ مہندی لگانا نہیں، وہ ہمارے پاس امانت ہے، اپنے اللہ کی امانت ہے۔ جس حال میں ہے اسی حال میں اپنے مولا کے حوالے کرو، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ اور اگر ناخن وغیرہ کاٹ دیے ہیں، جسم سے کو بال وغیرہ اکھیڑ دیے ہیں، تو شریعت ہمیں پابند کرتی ہے کہ ان کو بھی اسی کفن میں قبر میں دفن کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کو بھی قبر میں، آج کے بعد اس مسئلے کو پلے باندھو۔ چٹی سفید ہماری داڑھی ہو گئی ہے، بابے بن گئے ہیں، ہم نے ہر مسئلہ دنیا کا سمجھ لیا، کھیتی باڑی ٹریکٹر کے ہل کا کھاد کا سارا نظام سمجھ لیا، بدقسمتی سے نہیں سمجھا ہے تو ہم نے رسول اللہ کے دین کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے شریعت مصطفیٰ کو نہیں سمجھا ہے۔ میرے بھائیو اس مسئلے کو پلے باندھو۔ مرنے کے بعد عورتوں کے بالوں پہ کالک لگائی جاتی ہے، سرما لگایا جاتا ہے، دنداسا لگایا جاتا ہے، عورتوں کے ہاتھوں پہ مہندی لگائی جاتی ہے، اور میرے بھائیوں شریعت منع کرتی ہے ایسی باتوں سے۔ مرنے کے بعد ساری باتیں زیب و زینت، یہ سب کچھ تھا اس کی زندگی میں، دنیا کے لیے تھا، اب وہ اپنے مولا کی برگاہ میں جا رہا ہے، جس حالت میں ہے میرا مولا اسے اپنی برگاہ میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ رب ذوالجلال جناب محمد فاروق صاحب اور ان کے بھائیوں کو عمر خضری عطا فرمائے۔ میں اس لیے یہ دعا کر رہا ہوں، میں عموماً ٹی سی کا عادی نہیں ہوں، میں لوگوں کی خوشطبی کے لیے بات نہیں کرتا ہوں، جو حقیقت ہوتی ہے میں وہ بات کرتا ہوں۔ جب بھی مجھے اتفاق ہوا، فون پہ اتفاق ہوا، یہاں پہ آ کے میں نے دیکھا تو ان بھائیوں میں سے کوئی نہ کوئی بھائی اپنے والد صاحب کے قدموں میں بیٹھا ہے، قدموں میں بیٹھے ہیں، دبا رہا ہے، دوائی لگا رہا ہے، خدمت کر رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں 4 دن تیرا باپ تیری ماں تیرے پاس امانت ہے۔ آج حاجی صاحب چلے گئے، کل ہم نے چلے جانا ہے، اور میرے بھائی اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کر، اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کر۔ تفسیر روح البیان کے اندر سورہ الاسراء کی آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بر الوالدین خیر من الصلاۃ والصوم والجہاد فی سبیل اللہ۔
حدیث بیان کر رہا ہوں، کملی والے آقا سرکار کا فرمان نقل کیا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کملی والے آقا سرکار نے فرمایا بر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، خیر من الصلاۃ، نماز پڑھنے سے بہتر ہے، خیر من الصوم، روزے سے بہتر ہے، زکوٰۃ سے بہتر ہے، خیر من الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد سے افضل ہے کہ تو اپنی ماں اور اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے باپ کی خدمت کر اور اپنی ماں کی خدمت کر۔ نماز فرض ہے، بعض میں قضا کی جا سکتی ہے، لیکن باپ کی خدمت کا موقع پھر پتہ نہیں تجھے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ دعا ہے میرا اللہ رب ذوالجلال آپ پر مجھے اپنے والدین جن کے زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عالیہ عطا فرمائے، جن کے والدین دنیا سے پردہ کر گئے ہیں میرا اللہ ان کے لیے ہمیں ہمیشہ دعا کرنے کی ہمت اور توفیق عالیہ عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔